بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر آج کل آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو مایوس کن قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن میں آئی ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہے جس میں کھل کر ہر آدمی بات کر رہا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مسائل کے حل کے لیے نہایت اہم ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گفتگو ہوئی تو افضل دھاندلہ کا جو ٹکٹ ہے وہ واپس ہوا، وگرنہ بھکھر میں تو اس کو ٹکٹ جو بھکھر کی پارٹی ہے اس نے بھی اس کو ریکمینڈ کر دیا، یا جیسے بھی ہوا خان صاحب نے اس کو ٹکٹ دے دیا، یا اگر ذکر خان صاحب نے نہیں بھی کیا تھا جیسے بیرسٹر گوہر صاحب کی بات ہے تو وہ ان کو مل گیا ٹکٹ، لیکن ورکرز نے، پارٹی لیڈرشپ نے اس پر بات کی اور کہا کہ یہ نہیں دینا چاہیے ٹکٹ ان کو۔ تو عمران خان صاحب نے اختیار دیا حماد اظہر صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو، کہ وہ اس کو دیکھیں، اور پھر عمران خان صاحب کی منظوری سے دھاندلہ صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا۔ اگرچہ وہ بڑے اسٹرانگ لیڈر ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، اور شاید ان کا نام بھی اسی لیے ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، لیکن پارٹی قیادت نے، عمران خان نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا کہ وہ صرف اس لیے کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے کہ وہ جیت سکتے ہیں، یعنی الیکٹیبلز کا جو کانسیپٹ ہے وہ تحریک انصاف نے ریجیکٹ کر دیا، وچ از اے ویری سوبر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ اور یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ لوگ کھل کر اس پر بات کر رہے تھے۔ تو سوشل میڈیا پر اگر ایک ٹویٹ کسی لیڈر کے بارے میں ہے، پھر وہ لیڈر جواب دیتا ہے، پھر وہ دوسرا جواب دیتا ہے، تو اٹس اے ڈسکشن، اس پر کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو سامنے آئی، وہ محمود مدنی صاحب جو ہیں لاہور سے، حلقہ 147، جی بالکل حلقہ 147 پی پی جو ہے، اس میں ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے، اس سے پہلے کسی بٹ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا، اور مدنی صاحب کے حوالے سے وہاں کے جو تنظیم ہے، جو لوگ ہیں، جو میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ مدنی صاحب اتنی ہمت سے کھڑے ہوئے حمزہ شہباز کے خلاف، انہوں نے ان کو الیکشنز ہرائے، تو یہ اگر آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں بھی آ جاتی ہے، پی ٹی آئی انتخابات جیت بھی جاتی ہے، تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تو وہ ٹکٹ مدنی صاحب کو بھی مل گیا۔ تو اس ڈسکشن کے نتیجے میں، اس سارے یہ جو اپرور ہوا اس کے نتیجے میں فیصلہ درست ہوا، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، میں اس کو کوئی نیگیٹو نہیں لیتا۔ زندہ لوگ جو ہیں، جو غلام نہیں ہیں، وہ سوال بھی کرتے ہیں، اور یہی عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ بالکل غلام نہیں ہے، پارٹی ورکر ہیں جو لوگ، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے تو اس پر بات کرتے ہیں، اور ہم میڈیا میں ہیں، ہمیں کوئی بھی چیز جو نظر آئے گی اچھی بری ہم اس کو رپورٹ کریں گے، اچھی ہوئی تو اچھی کریں گے، بری ہوئی تو اسے برا کہیں گے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، تنقید جو ہے اٹ از آلویز فار دا بیٹرمنٹ۔ اب 3-4 مسئلوں کا حل جو ہے وہ نکال لیا، کیونکہ ایک بحث کی وجہ کنفیوژن تھی، اور اس میں کنفیوژن کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایک بات کرتا ہے، کوئی دوسری بات کرتا ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کے استعفے کا مطالبہ ہے، بابر اعوان صاحب نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس ساری کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے 3 چیزیں کی گئی ہیں۔ ایک تو پالیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ وہ رؤوف حسن صاحب دیں گے، جو پارٹی کے سیکریٹری جن کو انفارمیشن کا شعبہ دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے لیے 3 فوکل پرسن انہوں نے بنا دیے ہیں، شیر افضل مروت، عمیر نیازی اور بیرسٹر گوہر علی۔ اور پھر جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے SOPs ہیں وہ بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ اس میں 2 دن رکھے گئے ہیں، جمعرات فیملی کے لیے ٹیوزڈے رکھا گیا، اور جمعرات کو وکلاء اور دیگر، اور 6 آدمی ہر ہفتے مل سکیں گے ان سے، خان صاحب سے، اور ان کے نام خان صاحب دیں گے۔ تو بہت سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو نہیں ملاقات کر سکے، جن کی ملاقات بہت ضروری ہے، جن کا تعلق پارٹی معاملات سے ہے، کیونکہ ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ جو وکلاء حضرات ہیں انہوں نے بالکل آ کے ایک عمران خان صاحب کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور کوئی اور ان سے مل نہیں سکتا۔ اور یہ جو وکلاء ہیں، بڑی تنقید ہے سردار لطیف خان کھوسہ پر، پارٹی میں لوگ تنقید کر رہے ہیں، حامد خان صاحب پر لوگ پارٹی میں تنقید کر رہے ہیں کہ جناب آپ سینیٹر بھی بن گئے، آپ MNA بھی بن گئے، لیکن جب
تحریک چلانے کی بات آتی ہے، جب قاضی فائز عیسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی باری آتی ہے، تو اس وقت یہ جو سینئر وکلاء ہیں، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے کہ یہ اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں. تو اب اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے لوگ مل نہیں سکتے اور میسج باہر آ نہیں رہا. تو اب خان صاحب سے جو ایس او پیز جیل سپرڈنٹ نے اور عمران خان صاحب نے طے کر لی ہیں اور یہ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے. منگل کو فیملی اور جمعرات کو وکلاء اور دیگر ملیں گے. لیکن اسی بیچوں بیچ ایک بڑا اہم اعلان ہوا ہے اور وہ ہے 6 اپریل کا جلسہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں. یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اس کو بھرنے کے لیے آپ کو لاکھوں لوگ چاہیے. جب عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے، وہ جب جلسے میں آتے تھے یا جس جگہ جاتے تھے تو ان کے لیے کراؤڈ چاہے 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب اگر پارٹی پنجاب میں، مرکز میں، اگر یہ پارٹی نے اپنے آپ کو موبلائز نہیں کیا، تحرک پیدا نہیں کیا، تو لوگ زیادہ نہیں آئیں گے. اور اس جلسے میں لوگوں کی شرکت یہ ڈٹرمن کرے گی کہ عمران خان صاحب اب کتنی عرصہ جیل میں رہتے ہیں. دیکھیں 8 فروری کے انتخاب کے بعد اور یہ 6 ججز کے خط کے بعد یہ پہلا موقع ہے اس طرح سے کہ ایک مین جلسہ پی ٹی آئی نے رکھا ہے پریڈ گراؤنڈ میں. بڑا کھلا گراؤنڈ ہے. اگر آپ اس میں نہیں آئیں گے، اگر یہ ذاتی جو آپس میں چپکلشیں ہیں یا جنہیں آپ سیاسی رائیولریز کہہ سکتے ہیں جو ودن گروپس ہوتی ہیں، اگر وہ ڈومینیٹ کر گئیں اور لوگ اس جلسے میں نہیں آئے، تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ مؤخر ہو جائے گی. اور دوسرا، جو عدلیہ میں جو مداخلت ہو رہی ہے اور یہ جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے، اس کو حکومت نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مل کے جو کمیشن بنایا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے اس کام پر مٹی ڈال دی گئی ہے. اگر آپ نے ان ایشوز کو زندہ رکھنا ہے، جو مینڈیٹ ہے، جو جس طریقے سے فارم 47 جاری کیا گیا جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا کر، تو اگر آپ نے وہ مینڈیٹ اپنا واپس لینا ہے اور وہ جو ہارے ہوئے لوگ جو ایکچول جیتے ہوئے تھے ان کو واپس جتوانا ہے، تو آپ کو اس جلسے میں آنا پڑے گا. یہ رات 10 بجے، بالکل رات کے وقت یہ جلسہ ہے کیونکہ رمضان المبارک ہے، دن میں روزہ ہے. تو اگر ہر شخص اپنی فیملی لے کے وہاں پر نہیں پہنچتا پریڈ گراؤنڈ میں، اور وہاں پر جلسہ جو ہے وہ کوئی 4-5 لاکھ افراد اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ جو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، جو بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی کی تحریک ہے، یا جو پریشر بلڈ اپ آپ حکومت پہ کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل پریشر، وہ آپ بلڈ اپ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے شیر افضل مروت ہمیں نظر آ رہا ہے، بڑی کیمپین چلا رہا ہے. پی ٹی آئی کی جو ویب سائٹس ہیں یا ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے بھی یہ بات ہو رہی ہے. لیکن اگر عام پی ٹی آئی کا آدمی اس کیمپین میں شریک نہیں ہوا، اس میسج کو گھر گھر نہیں پہنچایا کہ جلسہ ہے 6 اپریل کو اور اس جلسے کا تعلق عمران خان کی رہائی کے لیے ہے، جلسے میں آؤ اور خان کو رہا کراؤ، دیٹ شوڈ بی دا سلوگن. جلسے میں آؤ، خان کو رہا کراؤ. اگر لوگ نہیں آئیں گے تو اس کاز کو نقصان پہنچے گا. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.